الصلاة والسلام بتحية الإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على صديقة المباركة رازية مرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنور سر بين الكاف والنون بدليل إرادتكم فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى وحافظة النبوة وناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم المعصومين أم العلم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کے روبرو پیش ہونا قبول ہو. معصومہ کربلا کے تذکرہ میں جتنے بھی نوکر اور خادمان کربلا تشریف فرمائے ہیں مالک تمام کی شرعی حاجات اور بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اس مجلس رضا کا اہتمام کرنے والے اور اس مجلس رضا میں شریک ہونے والے مومنین و مومنات کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات اللہ. حمد و تعریف ہے اس پاک پروردگار کی جس نے غلاظتوں اور نجاستوں کے اس ماحول میں ہمیں طہارتوں کے ذکر کے لائق بنایا اور اس نے ہم پر یہ احسان عظیم کیا کہ ہماری زبانوں اور ہماری سماعتوں کو اس قابل بنایا کہ ہم وہ ذکر کر اور سن سکیں جس کے پہلے ذاکر کا نام خود خدا ہے. یہ مجالس آل محمد کے حقائق بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی حقیقتیں تبدیل کرنے کے لیے ہوتی ہے. حقیقت آل محمد یا خدا جانتا ہے یا خدا آل محمد جانتے ہیں. فضائل آل محمد بھی ہم تک جو پہنچے ہیں وہ ان کے وجود کے فضائل ہیں، ان کی ذات کے فضائل نہیں ہیں. کربلا واقعہ نہیں. اگر کربلا واقعہ ہوتا تو تاریخ انسانیت واقعات سے بھری ہوئی ہے. پھر ہر واقعے کی ایسے ہی یاد بنائی جاتی جیسے کربلا کی یاد بنائی. اگر کربلا جنگ ہوتی تو تاریخ کے دامن میں بہت سی جنگیں ایسی ہیں جن کی مثال نہیں ملتی لیکن ان کی یاد ایسے نہیں بنائی جاتی. اگر کربلا سانحہ ہوتا تو مظلومیت اور اسلام کی تاریخ لہو سے بھری ہوئی ہے. کسی بھی اور سانحے کی ایسے یاد بنائی جاتی. نہ کربلا واقعہ ہے، نہ کربلا سانحہ ہے، نہ کربلا جنگ ہے. کربلا ہر دور میں تبندہ ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس نے تاریخ اور انسانیت کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے. تاریخ نے احسان نہیں کیا کہ اس نے حسین کو یاد رکھا. حسین نے تاریخ کو مجبور کیا ہے کہ وہ حسین کو یاد رکھا. یہ تاریخ کا کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ ذکر حسین کو زندہ رکھے ہوئے. یہ حسین کا احسان ہے
کہ اس نے تاریخ کے دامن میں حسین جیسا شاہکار رکھا۔ خدا جب کسی کو شرف دیتا ہے، کسی کو فضیلت دیتا ہے، تو اس انسانیت میں کچھ خصوصیت ہوتی ہے تو اسے عطا کرتا ہے۔ خدا پہلے دیکھتا ہے کہ زمین زرخیز ہے تو اسے کھیتی دو۔ خدا بنجر زمینوں پہ سبزہ نہیں ہوگا۔ چلے لفظ بدلتا ہوں، خدا کبھی کسی بے کمال کو باکمال نہیں کرتا۔ کسی ذات میں کوئی حسن پایا جاتا ہے تو خدا اسے کمال عطا کرتا ہے، اور جب خدا کسی کو باکمال کر دیتا ہے تو پھر وہ باکمال انسان اپنے پورے گھر کی پہچان بن جاتا ہے، اور جب کمال اوج پہ ہوتا ہے تو وہ پورے خاندان کی پہچان بن جاتا ہے۔ کمال اور ترقی پائے تو وہ شہر کی پہچان بن جاتا ہے۔ کچھ ایسے باکمال بھی ہوتے ہیں جو اپنے ملکوں کی پہچان بن جاتے ہیں۔ کچھ ایسے باکمال ہونے چاہیے جو کائنات کی پہچان بن جاتے ہیں۔ حسین صرف گھر کی پہچان کا نام نہیں، حسین خاندان کی پہچان کا نام نہیں، حسین اسلام کی پہچان کا نام نہیں، حسین اللہ کی پہچان کا نام۔ اور جب خدا کسی کو خصوصیت عطا کرتا ہے تو وہ خصوصیت جمود بھی رکھتی ہے اور حرکت بھی کرتی ہے۔ متوجہ رہیے میری بات، ماحول ذرا بکھرا ہوا ہے لیکن میں تقریر بکھری ہوئی نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی جس حال میں ہو لیکن ہو اچھے حال میں۔ صفحے منتشر ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ اذہان منتشر ہوں، ذہن آپ کے منجمد رہے، ذہن آپ کے موجود رہے۔ خدا جب کسی کو خصوصیت دیتا ہے تو وہ خصوصیت سکوت بھی اختیار کرتی ہے، جمود بھی اختیار کرتی ہے، اور تغیر و حرکت میں بھی آتی ہے۔ مسئلہ اگر کوئی انسان باکمال ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ کمال میری نسل میں منتقل آگے جائے۔ دنیا کے طول و عرض میں جاتے ہیں، لوگ تعارف کرواتے ہیں کہ الحمدللہ میں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں، اور میرے والد صاحب بھی ڈاکٹر تھے، اور الحمدللہ میرا بیٹا بھی اب ڈاکٹر بن رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کمال سفر کر رہا ہے، نسل میں مسلسل ہو رہا ہے۔ خدا کے پاس جو سب سے بڑا کمال ہے وہ ہے عصمت، معصوم ہونا۔ یہ کمال انسان خود نہیں پا سکتا، یہ کمال اللہ عطا کرتا ہے، کیونکہ معصوم انسان مرضی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ گناہوں سے بچنا اور ہے، گناہ کا قریب ہی نہ آنا اور۔ سچ بولنا اور ہے، اور جو بولا جائے وہ سچ ہو جائے۔ عصمت خدا کے پاس ایک ایسا کمال ہے، خدا جس میں خصوصیت دیکھتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ لیکن خدا جب کسی کو معصوم بناتا ہے تو خدا اس خاصیت کو سفر نہیں کرنے دیتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے کسی نبی کو معصوم بنایا ہے تو اب اس کے بیٹوں کو بھی معصوم بنا۔ خدا کہتا ہے تو معصوم ہے، اب تیری نسل کا دامن میں نہیں، کسی میں خصوصیت دیکھوں گا تو اسے عصمت عطا کروں گا، ورنہ نہیں۔ معصوم کے بیٹوں کا غیر معصوم ہونا یہ عجب نہیں ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ نبی معصوم تھے، نبیوں کی اولادیں نہیں۔ کائنات میں شرق سے لے کے غرب تک، سرا سے لے کے ثریا تک واحد ذات حسین کی ہے، جو کائنات ہست و بود میں آب و گیتی میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں بھی معصوم ہوں، میرا بابا بھی معصوم ہے، میری ماں بھی معصومہ ہے، میرا بھائی بھی معصوم ہے، اور میری آنے والی نسل کے سارے بیٹے معصوم ہیں۔
اس کمال میں کوئی نبی بھی حسین کا ساتھی نہیں، نبیوں میں بھی کوئی ایسا باکمال نہیں جتنا حسین باکمال۔ اب آگے ایک زینہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تمام تعلق، رشتے، نسبتیں، حسین کا نانا نبیوں کو سمجھا، کتنا بڑا کمال۔ باپ امیر المومنین، ماں سیدۃ النساء، بھائی حسن جیسا کریم، بہن عقیلہ بنی ہاشم، بیٹے امام۔ اب میں لفظ کہنے لگا میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے۔ یہ سارے رشتوں کی نسبتیں بھی ہٹا دی جائیں، حسین پھر بھی باکمال۔ حسین نانا کی وجہ سے باکمال نہیں ہوا، حسین بابا کی وجہ سے باکمال نہیں ہوا۔ حسین نے اپنا منوایا ہے تو حسین باکمال۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ کائنات میں زمین پہ کوئی ایسا پیکر ہو جس سے میں اپنے سارے کمال ظاہر کر سکوں۔ ان تمام کمالات کے مظہر پیکر کو حسین کہتے ہیں، جس سے خدا نے اپنا ہر وصف ظاہر کر دیا۔ کربلا تاریخ انسانیت کا ایک ایسا کمال آئینہ ہے جس میں خدا کا وجود صاف نظر آتا ہے۔ میں چاہتا رہوں گا کہ میں عرفان پہ مسلسل گفتگو کروں، لیکن اگر ذہان متوجہ رہے، لفظ ضائع ہوا ہے، جملہ ضائع ہوا ہے، میں پھر جملہ دہرانے لگا۔ کائنات میں واحد آئینہ کربلا ہے جہاں سے کمال پروردگار صاف اور واضح نظر آتا ہے۔ دیکھنے میں جہتیں ہوتی ہیں کہ کوئی انسان کس کو کیسے دیکھتا ہے، جسے جہت کہتے ہیں، ڈائمنشن کہتے ہیں کہ زاویہ کیا ہے نظر کا۔ ایک ہیرا جو ہے، ایک ڈائمنڈ جو ہے، وہ ایک بچے کے سامنے رکھ دو تو اس کے دیکھنے کا ڈائمنشن، زاویہ یہ ہے، ایک چمکتا ہوا شیشہ ہے۔ ایک ناقدر کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ کہے گا کہ ایک شیشہ ہے، اس میں سے لائٹ نکل رہی ہے، جو بری جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ کربلا کو دیکھنے کی مختلف ڈائمنشنز ہیں، مختلف زاویے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کربلا کو کہاں سے دیکھ رہا ہے۔ کسی انسان نے کہا کہ یہ ایک پارک ہے اور اس کو اس صورت میں بنایا گیا ہے کہ اس کی شکل ایک پیالے کی ہے۔ ایک انسان نیچے کھڑا ہوا اور اس نے کہا بالکل بھی پیالہ نہیں لگ رہا۔ تو کسی نے کہا کہ تو یہاں سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے۔ اگر کبھی تجھے اسے بلندی سے دیکھنا پڑے، اب اگر کسی کو سطحی صورت میں دیکھو تو اس کا کمال نظر نہیں آتا، اگر اس کو بلندی پہ جا کے دیکھو تو اس کا کمال نظر آتا۔ اب جو کربلا کو زمین پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ حسین ابن علی 28 رجب کو اپنے نانا کے شہر مدینہ سے نکلے اور اللہ کے گھر مکہ میں آئے اور وہاں پر حج کے ارادے کو عمرے میں تبدیل کر دیا، اور 2 محرم کو لشکر اشقیاء کے ایک سالار حر نے حسین کے گھوڑے کی لجام کو تھاما اور اس نے حسین کو غازوی اور نینوا کے جنگلوں میں اتار دیا، اور وہاں وہ 2 محرم کو مہمان بنے اور 10 محرم کی عصر عاشور شہید ہو گئے۔ یہ ہے وہ جس نے کربلا زمین میں کھڑے ہو کے دیکھی۔ کیا یہی کربلا ہے؟ اگر یہ کربلا ہے تو پھر اس کربلا کو زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ زندہ ہے تو اس کے اندر کوئی کمال ہے۔ یہ دنیا مسلسل کربلا کی طرف منہ کر کے کربلا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں کوئی کمال تو ہے؟ یہ تو عام ایک ہجرت ہے، یہ تو نبیوں نے کی ہے۔ اس میں اس پورے واقعے کے اندر کمال کہاں پہ ہے جس بنیاد پہ یہ زندہ ہے؟ ہجرت تو حضرت ابراہیم نے بھی کی ہے، ہجرت تو حضرت موسیٰ نے بھی کی ہے، نبیوں نے ہجرت کی ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، اولاد چھوڑی ہے، اللہ کی راہ میں جنگلوں میں رہے ہیں، صحراؤں میں رہے ہیں، خدا کی محبت میں مارے گئے ہیں۔ تو یہ واقعہ تو ہو چکا ہے، پھر کربلا میں کیا کمال ہے؟ حسین ابن علی 28 رجب کو مدینہ سے نکل رہے ہیں، یہ دیکھنے کا ایک زاویہ ہے۔
سگا بھائی محمد حنفیہ وضو کر رہا تھا، وضو کے برتن کو وہیں پہ زمین پہ پھینکا، حسین کو آوازیں کر گئے فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ متوجہ ہوتے اس جملے پہ رکنا چاہیے تھا. سگا بھائی یہ نہیں کہہ رہا اے میرے بابا کے بیٹے، محمد حنفیہ بھی علی کا بیٹا ہے، لیکن حسین کو کہہ رہا فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی کی آواز آئی میں وطن چھوڑ رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. زاویہ دیکھیے گا، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. محمد حنفیہ کی آواز آئی کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ کس نے جرأت ہے کہ آپ کو مدینہ سے جانے دیں؟ ہم آپ کو مدینہ سے نہیں جانے دیں گے، ہم ہاشمی آپ کی حفاظت کریں گے، ہم بنی ہاشم تلواریں لے کے کھڑے ہوں گے. حسین ابن علی آپ کیوں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی کی آواز ہے محمد اے محمد شاء اللہ ان اراد القتلیہ، اللہ کا ارادہ ہے وہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، مشیت الہی یہ ہے کہ وہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. ابھی کربلا ہوئی نہیں ہے، حسین کہہ رہے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ میں شہید دیکھوں، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، مشیت الہی یہ ہے کہ وہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب مدینہ سے حسین کا وجود نہیں جا رہا، مشیت الہی جا رہی ہے. اب مدینہ سے صرف حسین کی ذات نہیں جا رہی، مشیت پروردگار جا رہی ہے. اب جس نے کربلا کا کمال دیکھنا ہے، 28 رجب کو مدینہ سے حسین کا جسم گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، مشیت الہی نے مدینہ سے ہجرت کر دی ہے. اور یہی مشیت الہی ہجرت کرتی کرتی جب کربلا میں پہنچی ہے تو ہمیں مقتل کی 56 کتابوں میں یہ منظر نظر آیا کہ جب حر نے شب عاشور اپنے ہاتھ کو کوہنیوں تک اپنے کپڑے سے باندھ کے حسین کے سامنے جا کے حسین سے ابتدا کی دی ہے میرے مولا حسین میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں. حسین نے ہاتھوں کو کھول کے کہا جا میں نے تمہیں معاف کر دیا، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ کمال حسین نہیں ہے، یہ مشیت الہی ہے. یہ سفر ذات کا سفر نہیں، یہ مشیت کا سفر ہے. ایک جسم مدینے سے نہیں جا رہا، مشیت پروردگار جا رہا. حسین کربلا میں اپنے مکمل کمال کے ساتھ تھے، اور ان میں سے کوئی کمال بھی ایسا نہیں تھا جس میں سے اللہ کی تجلی نظر نہ آؤ کربلا کو کبھی اس رنگ سے دیکھو، کربلا کو کبھی اس انداز سے پڑھو. حماسہ حسینی میں مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ کربلا میں ایک جنگ وہ تھی جو باہر ہو رہی تھی، ایک جنگ وہ ہے جو حسین کے اندر ہو رہی تھی. ایک لشکر وہ تھا جو باہر کھڑا تھا، اور ایک جنگ وہ تھی جو حسین کے اندر ہو رہی تھی. شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں جو حسین کے اندر جنگ ہو رہی تھی وہ یہ تھی، ہر وصف چاہتا تھا میں دوسرے سے بڑھ جاؤں، ہر کمال چاہتا ہے میں دوسرے کمال سے بڑھ جاؤں. شجاعت چاہتی تھی میں سخاوت سے بڑھ جاؤں، سخاوت چاہتی تھی میں ہیبت سے بڑھ جاؤں، ہیبت چاہتی تھی میں جرأت اظہار سے بڑھ جاؤں. تمام کمالات اپنے اوج پہ تھے. عاشورہ میں تمام کمالات حسین کے اوج پہ تھے. سخاوت ایسی کہ حر کے لشکر کو پانی پلایا، جرأت اظہار ایسی کہ سارے مارے گئے ہیں اور لشکر سے لڑ رہا ہے، فوجوں کو کاٹ رہا ہے. یہ حسین پوری اللہ کی صفات کو کربلا میں ظاہر کرتا. اب میں تمہارے ذہن بنا رہا تھا کہ میں جملے تک پہنچوں اور جملے سے پہلے ذہنوں کا اتنا وضو ہو جائے کہ اس جملے کی قدر پوری ہو سکے. مصحف کی روایت لیکن فضائل کی صورت میں پڑھنے لگا. 12 محرم کو جب علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں آئی تو اس ملعون نے جناب عالیہ سے ایک سوال کیا. اس سے پہلے اس کا کوئی بھی مکالمہ شہزادی سے نہیں تھا. اس نے گفتگو مولا سجاد سے نہیں کی، مولا امام باقر سے نہیں کی، اس نے گفتگو کی بی بی سے. بی بی سے گفتگو کیا کی، اور جو سوال کیا ہے وہ سوال سنیے گا. نفسیاتی اس کا پہلو دیکھیے. کسی گھر میں اللہ نہ کرے ایک موت ہو جائے گا تو انسان کو میں نے کفریہ جملے بولتے دیکھا. اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. خدا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عقلوں پہ محبت غالب آ جاتی ہے اور انسان بھول جاتا ہے، عقل توازن میں نہیں رہتے. اور بالخصوص ایسے جملے مردوں کی نسبت عورتوں سے زیادہ متوقع ہوتے ہیں.
کیونککہ وہ جذبات میں آ کے کچھ ایسا بول سکتی ہے. جان بوجھ کے ابن زیاد نے علی کی بیٹی سے سوال کیا کہ یہ ایک جنازے سے نہیں، یہ اتنے قتل کروا کے آئی ہے، اب اس سے میں ایسا جملہ بلواؤں گا کہ یہ بولے گی. اور وہ جو یزید کا نعرہ تھا، بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی قرآن نہیں آیا تھا، اس میں مہر تصدیق سخت ہو جائے گی. ابن زیاد نے اپنے دربار میں دیکھ کے کہا یا زینب، اے علی کی بیٹی زینب، ما رأیت اللہ ہو، تو نے اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ دیکھا نہیں تیرے اللہ نے تیری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب بتا تو نے اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ رسیوں سے علی کی بیٹی نے سر اٹھایا اور اپنے مطمئن چہرے سے کہا ما رأیت اللہ الا جمیلا، اس سے پہلے میں نے اللہ کو اتنا حسین نہیں پایا. جمیلا، میں نے اس سے پہلے اللہ کو علی 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 علی. اس سے پہلے میں نے اپنے اللہ کو اتنا حسین نہیں پایا. کتنی بڑی گواہی تھی. بی بی کہہ رہی اس سے پہلے میں نے اللہ کو اتنا حسین نہیں پایا. اگلی سطر کہوں، علماء مقاتل کہتے ہیں کہ شہزادی کے جملے کی ایک شرح یہ بھی تھی، اس سے پہلے میں نے اللہ کو اتنا قریب کبھی نہیں پایا تھا. تو اللہ وجود میں تو آیا نہیں. زینب نے اللہ کا کون سا حسن دیکھا؟ زینب عالیہ نے پروردگار کا نور حسین کے چہرے میں دیکھا تھا. اس سے پہلے نور توحید کسی پیکر میں اتنا واضح نظر نہیں آیا، کیونکہ اللہ جسموں میں نظر آ نہیں سکتا، اللہ کا وجود نہیں ہے. اللہ کی تو صفات ہے نا، تو ہر صفت کو ایک مظہر چاہیے. خدا کی ہر صفت کو ایک مظہر چاہیے. خدا نے اپنی صفتیں کسی نہ کسی مظہر کو دی. کبھی ادھر سے اپنی صفت کو ظاہر کیا، کبھی ادھر سے صفت کو ظاہر کیا، کبھی ادھر سے صفت کو ظاہر کیا. جو کربلا کے نوکر بیٹھے ہو، جہاں اللہ کی ساری صفتیں ایک پیکر میں نظر آئی. کمال پروردگار اوج میں، جمال پروردگار اوج میں، ایک پیکر میں خدا نے سب کچھ. کربلا کو دیکھنے کا زاویہ بدلو. یہ جو شب عاشور چراغ بجھایا تھا، یہ ساتھیوں کا امتحان نہیں تھا. یہ اس لیے نہیں بجھایا گیا تھا کہ کوئی جانا چاہتا ہے تو جائے، اس لیے بجھایا تھا کہ کوئی نور پروردگار کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھے. کوئی اللہ کے اپنے اوصاف کے ظاہر کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھے، کوئی اللہ کے اپنے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے. موسیٰ نے کہا تھا دیکھنا چاہتا ہوں، خدا نے کہا جو ساتھ لے کے آئے مر جائیں گے، تجلی بھی برداشت نہ کر سکیں گے. حسین کے صحابیوں میں اور نبیوں کے صحابیوں میں یہی فرق ہے، جو تجلی دے کے مر جائیں وہ موسیٰ کے صحابی تھے، جو کمال دے کے کھڑے رہے وہ حسین کے صحابی. اگر حسین کے صحابی بھی دوسرے صحابیوں کی طرح ہوتے اور انہوں نے کمالات پروردگار کو اپنے مظہر میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ رضی اللہ ہوتے علیہ السلام نہ ہوتے. حسین ابن علی اپنے اوج میں تھا. کس نظر سے دیکھا جائے حسین کو؟ ایک محقق کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے تحقیق نامکمل ہے اگر حسین کون. کسی مفسر سے پوچھو حسین کون ہے، وہ کہتا ہر قرآن کی آیت کی تفسیر کے نیچے حسین ہے. کسی محدث سے پوچھو کہ حسین کون ہے، وہ کہتا اتنی حدیث کا ذخیرہ کسی کے لیے آیا ہی نہیں جتنی حدیث کا منبع حسین. ایک ماہر نفسیات سے پوچھو حسین کون ہے، لگتا کسی نے عقلوں کو اتنا حیران کیا ہی نہیں، کوئی اتنی محیر العقول ذات ہے ہی نہیں جتنی حسین. کسی شاعر سے پوچھو وہ کہتا کوئی لہجہ میں نے اتنا فصیح نہیں پایا جتنا میں نے حسین کو پایا. حسین ہر شے میں باکمال اس لیے ہو گیا کہ اللہ کے کمالات جس اوج میں آ کے رک گئے
اس سریا کو حسین کہتے ہیں۔ اور یہ کربلا اچانک حسین نہیں اترے۔ میں آخری لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں۔ واقعہ کربلا میں ایک بھی کردار فرضی نہیں ہے۔ کربلا کا کوئی رنگ پھیکا نہیں ہے۔ کربلا کے اندر ہر کردار اتنا حقیقی ہے، ان میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ یہ سارے کے سارے اللہ کا انتخاب۔ کس دن ہوگا یہ دن اللہ کا انتخاب۔ ابھی روزے عاشور ہوا ہی نہیں، ابھی حسین آئے نہیں دنیا میں، اور اللہ نبیوں سے اس دن کی یاد منوا رہا، کیونکہ یہ دن اللہ کا انتخاب کر لیا۔ سرزمین کربلا انتخاب پروردگار، کربلا اللہ کا انتخاب ہے۔ میں لفظ کہنے لگا ہوں، سطر سنیے گا۔ کربلا زمین پہ ہے، زمین سے نہیں ہے۔ اگر کربلا زمینی وجود کا حصہ ہوتا تو یہ مکرمہ یا منورہ ہوتی، معلیٰ نہ ہوتی۔ کربلا انتخاب حسین ہے، پروردگار کا انتخاب۔ اللہ نے زمینوں کے نام رکھے ہیں۔ خدا کہتا ہے مکہ جس زمین میں مکہ ہے، زمین کا نام ہے کرامت الارض۔ جہاں مدینہ ہے زمین کا نام ہے شرافت الارض۔ جہاں بیت المقدس ہے زمین کا نام ہے قدامت الارض۔ جہاں نجف ہے زمین کا نام ہے حرت الارض۔ کرم والی زمین مکہ، شریف ترین زمین مدینہ، اور نفیس ترین زمین بیت المقدس، گھمنڈ اور غرور کرتی ہوئی زمین نجف۔ اور جہاں کربلا ہے اسے کہتے ہیں عدیم الارض، زمینوں کا جوہر، زمینوں کا نچوڑ، زمینوں کا کشید، زمینوں کا خلاصہ۔ جو خصوصیت ہر زمین پہ ہے وہ اکیلی کربلا میں ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے عدیم الارض۔ اب آخری لفظ کہنے لگا ہوں، علماء سے جا کے پوچھنا آدم کا نام آدم کیوں رکھا گیا تھا؟ نہ یہ عبرانی لفظ ہے نہ یہ عربی لفظ ہے۔ جہاں لغت میں لفظ آدم لکھا ہوا ہے وہاں لکھا ہوا ہے من خلق آدم عدیم الارض، آدم کی مٹی عدیم الارض سے لی گئی تھی، اس لیے اسے آدم کہا جاتا ہے، اور عدیم الارض ہے کربلا کا نام۔ پھر مجھے جملہ کہنے دینا، آدم کو سجدہ ذات کی وجہ سے نہیں ہوا، کربلا کی خاک کی وجہ سے۔ ہر آدمی جو خاکی ہے وہ کربلائی ہے۔ سرزمین کربلا انتخاب پروردگار، حسین کے ساتھی انتخاب پروردگار، حسین خود انتخاب پروردگار۔ کربلا کا رنگ اتنا واضح ہے، کربلا کا کوئی رنگ پھیکا نہیں، کربلا اپنے وجود کے ساتھ زندہ۔ بس اتنا ہی زاویہ ہے دیکھنے کا کہ کربلا معرفت سے دیکھو گے تو شعور ہے، عقل ہے، اوج ہے، کمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عزاداری میں معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر معرفت نہ ہو تو شور ہو سکتا ہے، شعور نہیں ہو سکتا۔ بھیڑ ہو سکتی ہے، بے نظیر نہیں ہو سکتی۔ اسے مثالی بنانے کے لیے اس کی معرفت اللہ نے حسین کو سکینہ دی ہی کربلا کی بقا کے لیے۔ اگر یہ شہزادی شام میں دفن نہ ہوتی، بنی امیہ کے مورخین کہتے تھے اہل بیت تو شام میں آئے ہی نہیں۔ سکینہ کی زندان میں قبر اہل بیت کی قید کی علامت تھا۔ کن کن نشانیوں سے کربلا کو بچایا ہے؟ اس شہزادی کا وجود کربلا میں رنگ بھرنے کے لیے تھا۔
اتنی مظلومیت حسین کی کسی آواز کسی نوحے میں نہیں ہوئی جتنی سکینہ کے نوحوں سے ہوئی. جو رو پڑے ہو میں تمہارے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اتنی کربلا کسی کی چیخوں سے نہیں پھیلی جتنی سکینہ کے رونے سے پھیلی. ہم برے صغیر والے اس شہزادی کو کہتے ہیں سکینہ، عرب کے لوگ کہتے ہیں رقیہ. بی بی کی قبر میں بھی لکھا ہوا رقیہ بنت الحسین. برے صغیر سے جانے والے کہہ جاتے ہیں شاید ہو سکتا ہے یہ حسین کی کوئی اور بیٹی ہے. شام والے کہتے ہیں تم برے صغیر والے محبت کرتے ہو حسین سے، عقیدت کرتے ہو، تم نے سکینہ کو مدینے میں دیکھا ہے، ہم نے شام میں دیکھا ہے. جنہوں نے مدینے والی دیکھی ہے حسین کی بیٹی کو اسے سکینہ کہتے ہیں کیونکہ حسین کے سینے کو سکون دیتی تھی. وہ کہتے ہیں ہم نے شام میں روتی ہوئی دیکھی ہے. رقیہ کہتے ہیں رقت کرتی ہوئی بچی کو، کتنا روئی ہے شام میں، نام رقیہ ہے. اس کی چیخوں نے کربلا پھیلا دی، اس کے رونے نے کربلا پھیلا دی. اس انداز سے روئی ہے حسین کی بیٹی. اس کے رونے کا اثر کیا تھا بتاؤں؟ جو لوگ کہتے ہیں عزاداری میں کچھ نہ کہا ہوگا، تو میں بتاؤں سکینہ کی عزاداری سے حسین کی اولاد کو کیا کیا ملا ہے. اس شہزادی کے رونے سے اہل بیت کو کیا کیا ملا ہے. آدھی رات کو یزید ملعون نے حسین کے بیٹے سجاد کو دربار میں بلایا. جب آدھی رات کو مولد سجاد دربار میں گئے، یہ ملعون اکیلا بیٹھا ہوا ہے، چند مشیروں کے ساتھ لے کے کہنے لگا حسین کا بیٹا میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں. جب کہ میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، مولد سجاد دے کے کہنے لگا تو نے بیعت مانگی، ہم نے کی نہیں، تو نے میرا بابا شہید کر دیا، ہمیں قید کر کے شام لے آیا. جب ہم نے تیرا مطالبہ ماننا ہی نہیں ہے تو ہماری قیدیں آزاد کیوں کر رہا ہے؟ یہ ملعون دے کے کہنے لگا وہ جسے دفنا کیا ہے نا، اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی، اس کے رونے کی آوازیں میرے محل میں آتی ہیں. میں آدھی آدھی رات کو اٹھتا ہوں، کبھی اس کونے پہ رو رہی ہوتی ہے، کبھی اس کونے پہ رو رہی ہوتی ہے، رو رو کے مجھے کہتی اس کی کڑیاں کھول، وہ بیمار ہے، وہ مظلوم. سکینہ کے گریہ اہل بیت کی رہائی کا سبب بن گیا. مولا حسین نے تہجد کی نمازوں میں مانگی تھی. فضائل اس لیے مختصر کیا، بانی مجلس بھائی کا حکم ہے کہ مصحف طویل پڑھ لیجیے. میں اس 4 سال کی شہزادی کی کتنے مصحف ہوں؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا، اس بی بی کی حیات طیبہ ہے 4 سال، اس کی 4 سال اس پلڑے پہ رکھوں اور مصیبتیں اس پلڑے پہ رکھوں. اب میں لفظ کہنے لگا جس کے گھر بیٹی ہے، اس شہزادی کی اتنی سانسیں نہیں ہیں جتنی امت نے مصیبتیں. اتنی اس شہزادی نے 4 سال میں سانسیں نہیں لی جتنی مصیبتیں دیکھی. مدینہ میں تھی، اتنا پیار کرتے تھے حسین ابن علی کے. مولا حسین جب گھر آتے تو مولا ظہر اور عصر کی نماز مسجد میں پڑھتے، نوافل سکینہ کے ساتھ گھر آ کے پڑھتے تھے. گھر آتے تھے حسین نوافل ادا کرنے کے لیے. جب بابا گھر آتے تو بابا کا مصلی بچھا کے ساتھ اپنا مصلی بچھاتے، حسین کے ساتھ نمازوں میں رہتے. مولا حسین شکر کا سجدہ بجا لانے سے پہلے سکینہ کا سر سینے پہ رکھتے، رو کے کہتے میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے سینے کو سکون عطا کیا. یہ مولا حسین کے جملے ہیں، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جس گھر میں مجھے سکینہ اور رباب نظر آتا. سینے میں سوتی بابا کے ساتھ، مدینہ سے چلی بابا کے ساتھ، مکہ آئی بابا کے ساتھ، کربلا پہنچی بابا کے ساتھ. صبح سے لے کے شام تک حسین جنازے اٹھاتے رہے، یہ شہزادی دیکھتی رہی. 7واں حملہ کر کے حسین خیمے کے دروازے پہ آئے اور حسین کی آواز یا زینب ہو یا کلثوم ہو یا سکینہ تو علیکن منی السلام. اہل بیت کی شہزادی ہو، حسین کا آخری سلام. لفظ آخری جیسے بہنوں نے سنا، جیسے بیٹی نے سنا، روتی ہوئی آئی اور آگے بابا کی آبا کی دامن میں ہاتھ ڈالا. بابا اب واپس نہیں آئیں گے.
نہیں سکینہ یہ میرا آخری سلام ہے. بابے کا دامن پکڑ کے دی بابا چل مدینے واپس چلے. بابا چل میں تجھے واپس لے جاؤں. بابا نہ جانا مقتل میں. بابا جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا. آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں, میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں. بچی اگر روتی روتی باپ کے پیچھے دروازے تک آ جائے, میں نے زندگی میں ایسا سنگ دل باپ نہیں دیکھا جو بچی سے دامن چھڑا کے چلا جائے. ہر باپ بیٹی کو لے کے واپس گھر آتا ہے, بچی کی ماں سے کہتا ہے اسے سنبھال, یہ مجھے جانے نہیں دے رہی, اسے اپنے پاس سنبھالنا, میں جاتا ہوں, یہ میرا دامن پکڑ لیتی ہے. حسین سکینہ کے ساتھ خیمے میں واپس آئے. حسین نکلنے لگتے, سکینہ پھر اب آ کے دامن میں ہاتھ ڈال لیتی. کبھی زینب عالیہ سکینہ کو تھامتی, کبھی کلثوم تھامتی. جب حسین نے دیکھا کسی کا بس نہیں چلتا, حسین نے منہ آسمان کی جانب کیا, روکے گا صبح سے لے کے اب تک تو جو مانگتا رہا میں دیتا رہا. ایک بار حسین مانگنے لگا ہے, میرے اللہ میری بیٹی پہ نیند طاری کر دے, میرے اللہ میری بیٹی سکینہ پہ نیند طاری کر دے. حسین کے دعا کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے, یا سکینہ بابا کے ہاتھوں پہ سو. مولا حسین نے بیٹی کربلا کی ریت پہ سلائی. اب جو بیٹیوں کے باپ ہے جو چھتر سننا, بیٹی ریت پہ سلا کے حسین جانے لگے. جاتا جاتا حسین بیٹی کا چہرہ دیکھا. حسین ایک مرتبہ واپس آئے, سکینہ کی پیشانی چومے, پھر چند قدم چلے, پھر واپس آئے, سکینہ کے رخسار چومے. میں منت نہیں کروں گا جو رونے کے لیے. تیسری مرتبہ آئے, سکینہ کی کلائیاں چومے. اللہ جانے چوتھی مرتبہ حسین روتے ہوئے آئے اور بیٹی کے کان چومے. غریب کربلا نے سوئی بیٹی کو سلام کیا. ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرے, گرتے حسین کو نہ عباس یاد آئے نہ اکبر یاد آئے. گرتے ہوئے حسین کی آواز ہے, میرے اللہ میری سکینہ کو جگہ دے. یہ شہزادی بابا کے قتل کی عینی گواہ ہے. اس نے آنکھوں سے بابا شہید ہوتا دیکھا. شام غریبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں کربلا کے ٹیلے پہ تھا. شام غریبہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا اور دانے بکھرتے, ایسے اہل بیت کے یتیم کربلا میں بکھرے. حمید کہتا میں کربلا کے ٹیلے پہ دیکھ رہا تھا, ہر بچہ اپنے اپنے وارث کی لاش میں چلا گیا. حمید کہتا ہے میں نے جلے ہوئے خیمے سے ایک بچی کو آتے ہوئے دیکھا جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی. وہ بچی کبھی دائیں بھاگ رہی تھی, کبھی بائیں بھاگ رہی تھی. حمید کہتا میرے دل میں خیال آیا میں اس بچی کی آگ بجھاؤں. حمید کہتا میں جلدی سے ٹیلے سے اترا, میں بچی کے قریب گیا, زمین پہ بیٹھ کے دی قریب نہ آنا میں حسین کی بیٹی ہوں, میرے قریب نہ آنا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. حمید کہتا بچی کہاں جانا چاہتی ہے, تجھے تیرے بابا کی لاش پہ چھوڑاؤں. رو کے دی مجھے بتا دریائے فرات کدھر ہے. حمید کہتا میرے ذہن میں خیال آیا بچی کو پیاس لگی ہے, میں نے مشکیزے کا منہ کھولا, میں نے کہا پانی پلاؤں. رو کے دی پانی نہیں پینا, فرات ہے میرا چچا عباس سویا ہوا ہے, مجھے میرے چچا عباس کی لاش میں چھوڑا. حمید کہتا میں نے بچی کو فرات کا رستہ دکھایا, بچی رات کے وقت فرات کی جانب دوڑ رہی تھی, یا میں نے دیکھا کہ چند گھوڑا سوار اس بچی کے پیچھے دوڑے. وہ بچی تو گھوڑا سواروں کی آگے کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی, کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی. حمید کہتا میں ٹیلوں پہ دوڑتا گیا, میرے ذہن میں خیال آیا اللہ نہ کرے یہ بچی ان ملعونوں کے ہاتھ آ جائے. ان ملعونوں نے اس بچی کو گھیرے میں لے لیا. حمید کہتا میرے دل کو تسلی تھی, اس بچی کے پاس کوئی چیز قیمتی ہے ہی نہیں, یہ اس بچی کو کیا کہیں گے. وہ کہتا رات کی چاندنی میں ایک کمینے کی نظر بچی کے دروں پہ چلی گئی. اس ملعون کو جلدی زیادہ تھی, یہ گھوڑے سے اترا, اس نے دروں کو کھولا نہیں, اس نے دروں کو کھینچا. سکینہ کے کانوں سے خون کے چشمے پھوٹے. آواز آئی بابا تیری سکینہ ہو جائے. بابا وہ جو آپ نے مجھے تحفے میں منگوا کے دیے تھے. کانوں پہ ہاتھ, آخری منزل, کانوں پہ ہاتھ, چہرے پہ ہاتھ, کرتا جلا ہوا, سر پہ یتیمی کی خاک,
11 محرم کی صبح جب یہ قافلہ تیار کرنے لگے، بن پلانے اونٹ آئے، بغیر اماریوں کے، بغیر محمل کے ناکہ بلائے گئے۔ اس ملعون نے آگے کہا سجاد اپنی پھوپھیوں اور ماؤں سے کہے اونٹوں پہ سوار ہو جاؤ۔ ہر بی بی سواری کی جانب بڑھنے لگی۔ میں ڈر کے پڑھ رہا ہوں کہ سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ جو بی بی جا رہی تھی ہاتھ کسی بی بی کے آزاد نہیں تھے، ہاتھ بیبیوں کے رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ بی بی زینب کی آواز ہے سجاد سکینہ کو میری سواری پہ بٹھا دے، سکینہ میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھے گی۔ بی بی رباب کی آواز ہے علی کی بیٹی میری گود خالی ہے، اصغر کے بعد میرا دامن خالی ہے، سکینہ کو میرے ساتھ میری گود میں بٹھا دے۔ بی بی رقیہ کی آواز ہے حسین آخری مرتبہ بار بار چوم رہے تھے، سکینہ کو میرے ساتھ بٹھا دے۔ ملعون سجاد کے قریب آیا، آگے کہنے لگا یہ کون بچی ہے جسے ہر کوئی مانگ رہا ہے؟ سجاد کی آواز ہے یہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہتا یہ وہی ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، یہ بچی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی۔ میں غلط پڑھوں مجھے عباس معاف نہ کرے۔ اس نے ایک اونٹ منگوایا، اس میں 4 سال کی شہزادی کو بٹھایا۔ سکینہ کبھی دائیں گرتی تھی کبھی بائیں گرتی تھی، اس ملعون نے رسیاں منگوائی، سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ رسیوں کے ساتھ۔ حسین کی بیٹی کربلا سے لے کے شام تک پشت ناکہ پہ رسیوں سے باندھی گئی، 9 مرتبہ بھاگتے اونٹ سے گری ہے۔ میں ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں، 9 مرتبہ بھاگتے اونٹ سے گری ہے۔ مجھ سے سوال کرو گرتی کیوں تھی؟ کیونکہ ظالم اونٹوں کو دوڑانے کے لیے تازیانے مارتے تھے۔ آدھا تازیانہ سواری کو لگتا تھا، آدھا تازیانہ سکینہ کی پشت پہ۔ روک کہتی سجاد قافلہ نہ روکنا، اگر تو نے قافلہ روکا یہ تیری پشت پہ تازیانے ماریں گے۔ ایک جملہ کیونکہ حضرت ابوالفضل عباس کا تاج اور علم آنا ہے، سکینہ کا عباس سے رشتہ بڑا گہرا ہے۔ آج بھی مشکل سے مشکل دعا ہو علم عباس پہ سکینہ کا وسیلہ ہو۔ عباس سکینہ کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ جب شام سے قیدیں آزاد ہو گئیں، سید الساجدین 3 اونٹ لے کے قبرستان مسافرہ پہ آئے۔ سجاد کی نظر سکینہ کی قبر پہ پڑی، مولا سجاد روتے ہوئے قبر سکینہ پہ گرے۔ رو کہتے سکینہ روز پوچھا کرتی تھی پرندے گھروں کو جاتے ہیں کبھی میں بھی مدینے جاؤں گی، اٹھ سکینہ دیکھ میری رسیاں کھل گئی، دیکھ سکینہ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بی بی زینب کی آواز آئی رقیہ سجاد کو اٹھا لے کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ بی بی رقیہ کو اٹھایا گیا، بی بی زینب نے بی بی کلثوم کو اٹھایا، آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی نام ہے لبابہ خاتون۔ رو کے میری سیدزادیوں پردہ کرو، مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے۔ علی کی بیٹیوں نے سکینہ کی قبر چھوڑی، شام کی قبرستان میں زلزلہ آیا، زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے سکینہ عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ رو گئی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے، پانی لینے گیا تھا فرات میں رہ گیا، تیرا سگر پیاسا مارا گیا۔ چھوٹی سی قبر ہلنی شروع ہوئی، آواز آئی سر اٹھا میں راضی، میرا کربلا کا غریب راضی، میری مدینے